لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى وآله وأصحابه وسلم عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك إلى آخر ہمارے مسرور کیفنات اکیڈمی کے جناب ابرار صاحب اور زکریا شیخ صاحب، پہلے ان کا بہت شکریہ. اور زکریا شیخ صاحب نے جس طریقے سے جتنا میرا خط ہے اس سے بھی زیادہ بیان کرتے ہیں. میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں 1980 میرے ذہن میں گھوم رہا ہے. 1980 میں آپ کے بیٹے درد بڑا ہو رہا اور میرے سامنے بزرگ ہوتے تھے، نام صرف سن لیجیے، پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب، حضرت علامہ شمس الحسن شمس زویدی صاحب، سید ریاض علی قادری صاحب، سید وجاہت صاحب قادری صاحب، اور مولانا تقدس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شمس قادری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ مجاز. اس لیے صرف قد کی وجہ سے لمبا نہ رہا. ہم نے سیکھا استاد سے، یہ اللہ کا کروڑا احسان ہے کہ استادوں کا سکھایا ہوا ہم آگے بڑھا رہے ہیں. بس اس سے زیادہ ہمارا کام. اگر وہ نہ سکھا دے مجھے خالی کیا ایسے ان استادوں کو سکھانے کے ساتھ ساتھ فقیر نے تقریباً 40 سال ہو گئے اعلیٰ حضرت کا مطالعہ اور بقول کوثر نیازی ابھی بھی ایسا لگتا ہے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہوئے سے ہم سیپیاں چن رہے ہیں. اس میں کوئی شک 15 منٹ میں زیادہ شروع ہوگی کیونکہ موضوع تھا اعلیٰ حضرت نعت کانفرنس. تو میں نے 4 صفحے بنائے تھے مقالے، اب اس کو میں نہیں پڑھ رہا. بار بار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بیان کیجیے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، وہ بتا دیتا. نعت کے حوالے سے 2-4 جملے عرض کروں گا کیونکہ یہاں شعراء بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے اساتذہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر شفیق صاحب بھی تشریف فرما ہے، بندگی صاحب بھی تشریف فرما ہے، شیوخ بھی یہاں بیٹھے ہوئے. کسی سے سوال کیجیے گا کہ اعلیٰ حضرت نے نعت کے اشعار میں کہاں غلطی کی ہے. ٹھیک، یہ سوال کس نے لکھی تھی؟ بڑے سے بڑے ادیب سے لکھی. جب وہ یہ کہہ دے شاعر، اگر اچھا عدل صاحب بات کرے گا تو کہہ دے گا کہ احمد رضا اتنے محتاط شاعر ہیں کہ انہوں نے کسی مصرے میں کہیں کوئی لفظ بھی غلط ہی نہیں کی. اور اگر وہ یہ بات کہہ دے تو پھر کہنا کہ تنقید کی ضرورت اب کیا ہے. کہتے ہیں بغیر تنقید کے کام آگے نہیں چلتا. تو کیا نبی پر تنقید کی جائے گی؟ معلوم کیا ولایت پر تنقید کی جائے گی؟ جب چیزیں تعین ہو جائے پھر تنقید نہیں ہوتی. احمد رضا اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں کہ ان کے زمانے سے اس زمانے تک ان جیسا کیونکہ آیا ہی نہیں، ان پر تنقید کی جا سکتی ہی نہیں. مجھ پر تنقید آپ نے کوئی بھی کر سکتا، سب مسلم میں زیادہ ہیں. کیوں سر ضمیر صاحب تنقید کس پر جاتی ہے؟ کرنے والا اس علم میں بڑا اگر ہوگا تنقید کرے، ورنہ وہ اصلاح کرے. تنقید اصلاح میں بڑا فرق ہے. میں نے اکثر یہ تو ہماری اپنی محفلیں جو ادبی محفلیں ہوتی ہیں میں وہاں بھی جاتا ہوں، سنتا ہوں، وہاں کچھ کہہ نہیں سکتا. آپ لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو اس لیے پیچھے چھوڑ دیا، اعلیٰ حضرت پیچھے رہ گئے کہ آپ تنقید نہیں کرنے دیتے.
میرا سوال یہی آپ سے پھر آپ کی اشارے سے کر رہا ہوں کہ آپ جاتے ہیں، بتاؤ پہلے میں یہ عالم سے پوچھ رہا ہوں کہ فتاوا میں کیا غلطی ہے تو دکھا دو فتاوا میں غلطی کی ہے. اگر ترجمے میں غلطی ہے بتا دو قرآن میں غلطی کی ہے انہوں نے. اگر شاعری میں غلطی کی ہے تو حضرت افشین نے کون سا مصرع ہے جس میں غلطی کی؟ یار اللہ تعالیٰ جس کو چن لیتا ہے، جس کو چن لیتا ہے اس کو غلطیوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، چاہے وہ قلمی ہو چاہے زبان کی. پھر ایک اور شیوخ بھی یہاں بیٹھے ہوئے الحمدللہ، مقام ولایت اعلیٰ حضرت. اسے میں نے بہت لوگوں سے مختلف باتیں سنی. اعلیٰ حضرت اپنے علمی قد میں اتنے اونچے ہیں کہ لوگ ابھی مقام ولایت ان کا دیکھ ہی نہیں پاتے. مقام ولایت ابھی تک میں نے مشائخ سے کہیں نہیں تذکرہ سنا کہ کس مقام ولایت پر اعلیٰ حضرت. یار وہ ایسے شاعر ہیں اور ایسے لکھنے والے ہیں، اس سے مقام ولایت سے سمجھانے کی کوشش کروں گا. دولت مکہ کتاب عربی زبان میں 7.5 گھنٹے میں لکھی گئی، 2 نشستوں میں. اور کہاں لکھی گئی؟ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابزادے بڑے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. سوال آیا علم غیب رسول پر جو کہ مشکل سوال تھا، کوئی کتاب سامنے نہیں. اب ولایت کو آپ سمجھتے رہیے، ہم سب جو پڑھتے ہیں سامنے رکھ کے پڑھتے ہیں، شاعر سامنے رکھ کے یہاں پڑھتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے نا سامنے. تحقیق کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، کم از کم 50 کتابیں دیکھ کر آئیں گے اس وقت یہ مقال لکھنے جب آئے، اس سے کم نہیں. مفسر قرآن ترجمہ قرآن کرنے والا اپنے سامنے ڈیسک کتابیں بھر دیتا ہے، تب وہ ترجمہ کرتا ہے 10-20 سال کے اندر. ابھی کسی نے کہا کہ مولانا ترجمہ کیا 1 مہینے کے اندر. میں نے مزید تحقیق کی، آپ کی نظر کر رہا ہوں محققین کے لیے. اعلیٰ حضرت صرف رمضان کے اندر انہوں نے، یہ کہا جاتا ہے ایک رمضان آیا جس میں انہوں نے قرآن سنایا. یہ کسی سے پوچھو کہ انہوں نے قرآن یاد کب کیا، یاد کب کیا؟ یاد کرنے کا ٹائم روزانہ 1 گھنٹے کا ہے بس. مغرب سے عشاء افطار سے لے کر عشاء کی اذان کے دوران مولانا قدری صاحب ایک دفعہ 12-1.5 پارہ سناتے تھے. احمد رضا سنتے تھے اور جا کر سناتے تھے. یہ مقامی ولایت کے بغیر نہیں ہوتا، یہ مقامی ولایت کے بغیر نہیں ہوتا. ایک اشارہ میں نے یہاں کیا تو اس لحاظ سے، میرے لحاظ سے 27 گھنٹے میں احمد رضا نے قرآن کریم کو یاد کیا ہے. اب بات کر رہا تھا کتاب لکھنے کی عربی زبان میں، 250-300 صفحے عربی زبان میں کتاب لکھوا رہے ہیں علم غیب پر. 2 نشستیں ہو گئی، کتاب لکھنا مکمل ہو گئی. اب کسی سے پوچھو، میں آپ کو ٹاپک دیتا ہوں، بڑے سے بڑے اسکالر کو آپ ٹاپک کو کہیں مجھے 1 ہفتہ دے دو، مجھے 3 دے دو، مجھے 2 دن دے دو، ذرا میں کتابیں تو تیل لوں، رول دونوں کتابوں میں کہاں کہ کیا لکھا ہوگا. احمد رضا مقام کے اس ولایت پر ہے کہ جہاں کتابیں ایسی کھلتی ہیں جیسے آپ میرے مجھے دیکھ رہے ہیں. مقام کو اس ولایت ورنہ ممکن نہیں. جب کتاب آپ پڑھیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کیا عربی ہے اس کے اندر اور کیا دلائل ہیں، بغیر کسی کتاب پہ کنسرن کیے ہوئے 4.5-7.5 گھنٹے میں کتاب لکھ دینا معمولی کام نہیں ہے. یہ کسی اسکالر کا کام نہیں ہے، یہ کسی مصنف کا کام نہیں ہے، یہ اتنے بڑے عالم کا کام ہے جو اعلیٰ مقام میں ولایت پر بیٹھا ہوا ہے. اور کیسے؟ جب کسی نے پوچھا، فرمایا جب سوال آیا تھا
میں نے اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کی تاکہ محفل پڑھی تو رکھا بیت اللہ شریف. اس کے بعد میں نے غوث اعظم کے سامنے استغاثہ پیش کی. خود فرماتے منظر پیش اشارہ کیا انہوں نے منظر بیت اللہ شریف دروازے پر میرے غوث اعظم کھڑے وہ بولتے جانے میں املا کرا دیتا ہے. یہ ہے مقام ولایت. لیکن ابھی اس پر زیادہ گفتگو نہیں ہوئی. ابھی ان کی اجرت گفتگو ہو رہی ہے, وہی ختم نہیں ہو رہی ہے. ابھی تو اب علمی گفتگو آ رہا ہے ہزار کتابیں. اب کچھ ایسی بات ہوں جو شاید آپ کو بری لگیں گی, معذرت کے ساتھ بری لگیں گی کہ فروغ تعلیمات رضا کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے, ایک سرمایہ ایک محققین. ہمارے پاس دونوں ادارے کے پاس بھی نہیں. اور چاہنے والوں کا حال کیا ہے کہ جب یہ آپ نے مصرع پڑھا تھا کہ زمین و آسمان جو ہے وہ سلام پڑھ رہا, اور دنیا کا کوئی کونا نہیں جہاں سلام نہ پڑھا جا رہا ہو. دنیا کا کوئی کونا نہیں ہے جہاں پر احمد رضا کے ماننے والے نہ ہو. لیکن احمد رضا کے ہزار تصانیف ہم زبان سے کہتے ضرور ہیں, لیکن آج تک ایسا موقع نہیں آیا ہے کہ ہزار کتاب میں میرے سامنے پیش کر دیں. محفلیں ہو جاتی ہیں, کروڑوں کا خرچ ہو جاتے ہیں اس کے اندر. بڑے بڑے معذر صاحب نعت خواہ کے آرگنائزر بیٹھے ہوئے, لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایک کتاب اعلیٰ حضرت کی اگر ہر آرگنائزیشن والا ایک کتاب اپنے سے لے لے کہ ہم آپ کے ایک کتاب شائع کریں, تو پاکستان میں کم از کم ایسے بڑے بڑے ادارے ہوں گے کہ جو ایک کتاب اگر ایک سنبھال لے تو میرا خیال 500 کتابیں کہیں جیسے شائع ہو جائیں. پھر دنیا کو ہم کہیں گے ہمارا یہ احمد رضا اس کا نام ہے. اب یار یہ بھی کہتے لاؤ دکھاؤ, کہاں دکھائیں, کتنا دکھائیں. جو ان کا اصلی کام ہے نا, اصلی جو اہم ترین کام ہے, فتاوی آ گئے بے شک, جو اہم ترین کام کا باقی ہے وہ علوم عقلیہ کے اوپر کتابیں ہیں 250-300 سے زیادہ. کوئی علم ایسا نہیں ہے سائنس کا جس پر احمد رضا نے قلم نہ اٹھایا ہو. ارے کب جا کر دنیا کو بتائیں گے کہ احمد رضا نے یہ لکھا ہے؟ کب بتائیں گے؟ جا تقریر کر کے بتا دیں گے ہم کیا؟ آپ تو محسوس ہو جائیں گے, سبحان اللہ بھی کہہ دیں گے. لیکن اس کے لیے چاہیے ہمیں محققین, اور اس کے لیے چاہیے سرمایہ جو ہمیں نہیں ملتا. اشرفی صاحب نے ہمارے دو کاموں کا ذمہ لیا. ایک میں فرنگ رضا تیار کیا, کوئی معاوضہ نہیں لیا انہوں نے. 4 آدمی کی ٹیم تھی, 2 سال محنت کی انہوں نے, اور فرنگ رضا بالکل تیار ہے. اب اہل سرور کی نظر ہے, پیسے لگے 10-15 لاکھ چاہیے شائع کرنے کے لیے. اور فرنگ رضا بیٹھے ہوئے محققین. بر صغیر میں صرف 2 شخصیات, ایک غالب اور ایک اقبال, یا شاید ایک آدھ کوئی اور ہے, جن کی فرہنگ تیار ہوئی ہیں, لیکن نعت کے اندر کوئی بھی نہیں ہے. اگر نعت کے حوالے سے کوئی بھی فرہنگ آ رہی ہے پہلی تو احمد رضا تیار ہے, جس کے موقع یہاں ان میں سے ایک بیٹھے ہوئے, وہ چلے گئے فیصل بیٹھے ہوئے, اور ایک آپ کے اردو ڈکشنری بورڈ کی خاتون بھی تھی ماشاء اللہ. دوسرے نے کام کیا شاعری کے حوالے سے. ہدایت بخشش حصہ 100 1342 میں پہلی دفعہ شائع ہوا, حضرت کی وصال کے 2 سال. اس کے پاس سے لے کر یہ 1442 آ گیا, بلکہ 44 آ گیا.
102 برس گزر گئے وہ نسخہ دوبارہ شائع نہیں ہوا. ہمیں بہت بڑا نسخہ ملا. ہم نے پھر ان کا ہاتھ پکڑا کہ بھائی آپ نعت پر کام کر رہے ہیں آجی. اس کی میں نے ریکمپوزنگ کر رہا ہے اس سال مسئلہ اس کی ٹرانسپورٹائر بھی ہو رہی ہے. تو اس طریقے سے اگر ہمیں تھوڑے ملتے رہیں گے یہ تو کام تو پھر ادب کا ہو رہا ہے. لیکن سائنس دنیا میں بالکل نر ہے. میں کس منہ سے کہوں گا اعلیٰ سائنس ہے. آپ کے سامنے ایک دو مثالیں بیان کر دوں گا آپ بات کریں گے. دنیا کے سامنے مجھے میں کتاب میں لاؤں گا نہیں. اس کے موقع نہیں مل رہے مجھے. اگرچہ اعلیٰ حضرت پر 55 جامعات مختلف جامعات میں 55 پی ایچ ڈی کے تھیسز اعلیٰ حضرت پر لکھے جا چکے ہیں. لیکن اس جملے کا اثر آڈینس پر نہیں ہوتا کیونکہ وہ پی ایچ ڈی کی حیثیت تو جانتے ہیں. دنیا میں بڑے بڑے اسکالر گزر گئے. پاکستان کے لسٹ لے علماء کی اور مشائخ کی اور مفتیان کی اور سب کی. کسی وقت 2 4 6 10 کے بعد بھی 50 اب تک نہیں ہوئے ہیں. صرف احمد رضا ہے جن پر 55 ہو چکے ہیں. اور یہ 55 کیا 155 ہو سکتے ہیں. آرگنائزیشن جتنی نات تھا کہ ان سے میں گزارش کروں گا کہ ان کے پاس جو بچے آ رہے ہیں ان کو تھوڑا سا مطالعے کا بھی شوق ہے. صرف نعت پڑھنا کام نہیں. صرف نعت پڑھنے کام نہیں. جب ان کا مطالعہ ہوگا اور جب وہ شعر پڑھ رہے ہوں گے اور پھر جو اس میں جائیں گے ردم میں جائیں گے اور کچھ 2 4 الفاظ میں سمجھا دیں گے تب وہ شعر کا اثر سامنے آ رہا ہے. بلا رہے کسی نعت خان یہاں پر ایک شعر حضرت پڑھتا ہوں ایک تاثیر کرتے ہو نہیں کرتا. تو ہم جمع کریں گے. ہم لوگوں کو جیسے آپ نعت خوانی سکھا رہے ہیں ایسے نعت فہمی بھی سکھائیں. کیا بات ہے. نعت فہمی بھی سکھائیے تاکہ جب بھی وہ پڑھے کیونکہ اعلیٰ حضرت اب ہو کیا گیا معذرت پھر معذرت. اکثر محافل نعت کے اندر اعلیٰ حضرت کلام نہیں پڑھتا. غلط نہیں کہہ رہا. اول تک نعتیں نہیں پڑھی جائے. اس وقت میں نے آئی نہیں تو آپ نے منع کر دیا کہ اس پر ٹائم نہیں ہے. اول تو نعت ہی نہیں نہ لکھنے والے ہیں اس وقت اکا دکا اور نہ سمجھنے والے ہیں. ہمارے انہوں نے بڑے اچھے اشعار پیش کیے تھے ڈاکٹر شفیق سہیل صاحب. مولانا حشمت علی صاحب کو نام سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا کسی اکثریت نے نہیں سنا. مولانا حشمت علی پیلی بھیجے رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے اجل کلامزہ میں شمار مرید بھی ہیں. خلافت پر صحیح تحقیق نہیں ہے میری باتیں کہتے ہیں لیکن بہت بڑے مناظر شیخ ویسے اہل سنت کو کہلاتے ہیں جو اللہ کا تھا. کوئی مناظرہ ایسا نہیں کہ جس میں ان کو شکست ہوئی خدا نخواستہ. ایک شعر پر 2 گھنٹے تقریر فرماتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ایک ایک شعر پر 2 گھنٹے تقریر فرماتے تھے. یعنی اتنا مواد ہوتا ہے اشعار کے اندر اگر کوئی چاہے تو اس کو 1-2 گھنٹے آرام سے نکال سکتا ہے. جیسے بتا رہے تھے ابھی ایک ایک مصرے کے اندر اشعار کے اندر اس میں آپ کو قرآنی آیت کے حوالے بھی ہے اس میں حدیث بھی ہیں واقعات بھی ہیں. 2 منٹ مل لیں بس ختم کر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے
اردو شاعری کے وجہ سے بتا دوں، ایک میری تحقیق بھی ہے اور محققین بیٹھے ہوئے ہیں، میری غلطی کو صحیح کر سکتے ہیں۔ بر صغیر کے اندر ہی اردو شاعری ہوتی ہے، باقی جہاں لوگ اردو بولنے والے شاعری کرتے ہیں اردو زبان کے اندر 170 اشعار پر مشتمل آج تک کسی نے سلام نہیں لکھا۔ 170 اشعار، یہ بھی سن لیا کہ اس کے اندر 50 اشعار تو صرف حضور کی سر مبارک سے لے کر اور پاؤں مبارک، باقی چیزیں لے کر درود جو ان کا وہ ہے کعبہ کے بدر جا تم میں کرو درود، اس کے اندر 64 اشعار۔ اب صرف ایک جملہ بتا رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ سب، اور اتنا بڑا درود بھی منظوم کسی نے نہیں لکھا، فائدے بہت ہیں۔ القرآن نے کہا یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ترجمہ سب کو آتا ہے، اے ایمان والو تم ان پر درود بھیجو اور کثرت سے سلام۔ عموماً جو درود ہے وہ عربی میں لکھے جاتے ہیں، سب جانتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ بیٹے سے وہی یہ تو ہماری خود نمائی ہو جائے گی آخر میں۔ تو اللہ فرمان ہے ہم سے درود بھیجو اور سلام۔ ہم میں کوئی درود محمد پر تشریح میں نہیں جا رہا۔ اب احمد کی جب باری آئی، وہ تو شاعر ہے، انہوں نے درود قصیدہ درودیہ بھی لکھ دیا، کعبہ کے بدرجہ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ٹھیک، یہ سیدھا کروڑوں درود کیا درود کیا نہیں، لیکن سلام کی باری ہے وہاں کروڑوں نہیں لائے۔ ادب دیکھیے گا، ادب دیکھیے گا، درود میں تو لے آئے کہ کروڑوں درود، وہ درود ہے تو اللہ کی شان ہے، تو وہاں کہتا ہے کروڑوں درود، لیکن جب بات آئی سلام کی تو کہا مصطفیٰ جانے وقت میں لاکھوں سلام، شمع بدرجات میں لاکھوں سلام۔ ادب یہاں برقرار رکھا، وہاں کروڑوں استعمال کر لیا، یہاں لاکھوں استعمال کیا۔ حالانکہ اگر بدل دے تو بھی کلام میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی شان درود بھیجنا، تو وہاں پہ کہہ رہے ہیں کروڑوں درود ہو، اور جب اپنی باری ہے تو کہا سلام لاکھوں سلام۔ تو کیا بات ہے ہم بیان کریں؟ ہم نے 40 سال میں اعلیٰ حضرت صرف ایک شعر دیا، یہ اب میں جوان تو نہیں لیکن نوجوانوں سے کیا، میں نے اعلیٰ صرف ایک شعر پکڑا تھا بس، ایک شعر، کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی، کام یا اللہ وہ لے لیجیے تم کو جو راضی، کام یا رسول اللہ وہ لیجیے تم کو جو راضی، کام وہ لے لیجیے یا غوث اعظم راضی، اور کام وہ لے لیجیے احمد تم کو جو راضی۔ تو کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پر